بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ذرا لنک شیئر کر دوں یا پھر ہم جو ہے انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے مجھے یہ بتا دیں۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ تب تک آپ یہ بتائیں اور کیسا گزرا آپ لوگوں کا رمضان؟ میں لنک شیئر کر دوں اور پھر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اچھا، جب تک باقی لوگ جوائن کرتے ہیں ہم لوگ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ لاسٹ پروگرام میں ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا، تھوڑا سا اس کو ٹچ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم لوگ جو ہے پروگریس کرتے جا رہے ہیں، ہم لوگ نیکسٹ سے نیکسٹ اسٹیپ میں انٹر ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا یہ ڈے 7 ہے؟ یس، یہ ڈے 7 ہے، مجھے یاد نہیں رہا تھا، میں مینشن کر دوں۔ جی ہاں، یہ ڈے 7 ہے۔ اچھا، تب تک لاسٹ ڈے کی بات کر لیتے ہیں، جب تک میں لنک شیئر کر رہی ہوں کہ کل پرسوں ہم نے جو ہے تھوڑا شکر کا ذکر کیا تھا، تو ایک پوائنٹ میرے سامنے آیا تو میں سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو ہم نے دیکھی تھی وہ دعا ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہاں پہ فقیر کا ورڈ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بھول گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے، فقیر کون ہوتے ہیں؟ ہم اپنی لینگویج میں فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگ رہے ہیں کہ جو آپ مجھے دے رہے ہیں نا، مطلب میرے ہاتھ بالکل خالی تھے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو آپ نے دیا ہے مجھے اس کی ہی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ تو اب ہم پیپل آف دعا بن رہے ہیں، ہم اب جو ہے وہ پیپل آف گریٹیٹیوڈ بن رہے ہیں، پیپل آف صبر بن رہے ہیں۔ تو اب جب ہم بن رہے ہیں تو ہم نے یہی جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو انشاءاللہ انٹرنلائز کرنا ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کے بہت زیادہ میسج بھی آئے ہوئے ہیں مجھے۔ اوکے، لنک شیئر ہو گیا ہے۔ مجھے پتا ہے ٹائمنگ سے اوپر نیچے کچھ ٹائم ہو ہی جاتا ہے، تو اگر 5-10 منٹس اوپر ہو جائیں تو اتنا مارجن آپ ویسے ہی تھوڑا رکھ لیا کریں، ہمیں پہنچتے پہنچتے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ہمارا اب آج جو ہم انشاءاللہ جو ہم اب آگے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اب ہم ایکچولی اس سیریز میں انٹر ہو رہے ہیں جس کے لیے آپ سب جو ہے وہ جوائن کیا ہے، اینڈ یو گائز آر ایکسائٹیڈ اینڈ آئی ایم آلسو ایکسائٹیڈ، کیونکہ یہ ایک انٹرسٹنگ ہمارا ایک جرنی جو ہے وہ اسٹارٹ ہونے والے۔ تو اس جرنی میں ہم نے پہلے تو آج میں ابھی تک آپ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ یہ پروگرام ہے کیا، ابھی تک آپ لوگوں نے بہت گیس کیے۔ اب انشاءاللہ آج جو ہے ہم اس پروگرام کو انفولڈ کریں گے کہ ایکچولی اس پروگرام میں کیا ہے، اور پھر جب ہم انفولڈ کر لیں گے تو نیکسٹ ڈے آج ہم اس کی جو انفولڈ کر رہے ہیں کہ یہ سیریز ہے کیا، اب آپ لوگ جو ہے ہم کیا کرنے والے ہیں، اپنی دعاؤں کو کس طرح سے ڈیزائن کرنے والے ہیں، آج ہم وہ انفولڈ کر رہے ہیں۔ اور پھر کل انشاءاللہ ہم لوگ پریکٹیکلی جو آج ہم ڈسکس کریں گے، کل پریکٹیکلی ہم اس کو لکھیں گے اور اس کو جو ہے جو بھی سارا پروسیس ہوگا اس کو فالو کریں گے۔ اوکے، اب شیئر ہو گیا۔ تو آج اچانک فون کا چارجر اتار دوں۔ تو آج جو ہے ہم اس کو انفولڈ کرنے والے ہیں۔ اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ورڈز کیا تھے؟ آپ لوگ بتائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے آخری ورڈز کیا تھے؟ جن کو پتا ہے وہ کامنٹس میں ذرا مجھے بتائیں، بیکاز میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ ہمیں پتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ورڈز کیا تھے۔ اوکے، وعلیکم السلام۔ یس، آج ڈے 7 ہے۔ آواز نہیں ہے؟ اور کس کو آواز نہیں آ رہی؟ آپ کو بتائیں تاکہ میں سیٹ کر لوں۔ اور کس کو آواز نہیں آ رہی؟ اوکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوکے کلیئر ہے آواز۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ورڈ جو ہیں وہ دعا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی. سنا کہہ رہی ہے میری امت بالکل وہ جو خطبہ تھا اس کے اندر یہ ساری باتیں ہوئی تھی, نماز قائم کرو اور نرمی کا معاملہ کرو, لیکن جو آخری ورڈ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے وہ خطبہ تھا جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں. تو آخری ورڈ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے اپنی ہائر کمپینین شپ میں انٹر کرنا, مجھے اپنا ایک ہائر, ہم کہتے ہیں نا ہمیں بہترین دوست ملے, تو انہوں نے جو ہے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی ہائر کمپینین شپ جو ہے وہ دعا کی تھی. اب اگر ہم اس دعا کو دیکھیں کہ یہ ڈریم دعا نہیں ہے, ایک ایسی دعا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس سے آپ کے اسٹمک میں بٹر فلائز ہو. کچھ ہماری دعائیں ایسی ہوتی ہیں نا ان کے لیے ہم اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ ہم اپنے اسٹمک میں بٹر فلائز فیل کرتے ہیں. تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی یہ ایک ڈریم دعا تھی کہ جس سے آپ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اتنی بڑی ذات کی جو ہے وہ کمپینین شپ ملے گی. اب جب ہم دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ میں بتاؤں گی بھی. آپ کی وائس روبوٹک وائس آ رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ میں روبوٹ ہی ہوں. اوکے اچھا, باقی سب کو بھی آ رہی ہے پلیز, باقی سب کو بھی میری آواز روبوٹک آ رہی ہے یا ٹھیک آ رہی ہے؟ میں آپ لوگوں کے رسپانس کا ویٹ کروں گی بیکاز میں نہیں چاہتی کہ میں اتنا زیادہ بولوں اور پھر جو ہے ہماری آواز کا پرابلم نکل آئے. ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے, اوکے جی تھینک یو. تو اب جب ہم ڈسکس بھی کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, لیکن تھوڑا سا پلان آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. پھر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈریم دعا مانگ رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کر کے جانا تھا, ہم نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ یہ جو ہم ڈریم دعائیں مانگ رہے ہیں ان ریئلسٹک, جو ہمیں لگتا ہے کہ ان ریئلسٹک دعائیں یہ ہم مانگ رہے ہیں, کیا کسی اور نے بھی مانگی ہے؟ کیا انبیاء نے ایسی دعائیں مانگی ہیں؟ تو ہم اگر انبیاء کی بات کریں تو سلیمان علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے وہ مانگنا کہ ایک پوری جو ہے وہ بادشاہت, ایسی بادشاہت نہ پہلے کسی کو دی ہو نہ پھر کسی کو دی جائے. تو یہ ایک ان ریئلسٹک دعا تھی اور یہ ایک ڈریم دعا تھی, ایک ایسی دعا جو ہم کو ایکسائٹیڈ کرتی, اور ایسی دعا جو ہم مانگے تو ہمیں ایکسائٹیڈ کرتی. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم آ گیا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دے دی, لیکن آپ نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ابھی ہجرت نہیں کی تھی, اور انہوں نے, آپ لوگوں نے اپنی اسلامیہ کی بکس میں پڑھا ہوگا کہ انہوں نے 2 اونٹنیاں تیار کر کے رکھی ہوئی تھی. 2 اونٹنیاں کیوں تیار کر کے رکھی ہوئی تھی؟ 2 اونٹ کیوں تیار تھے؟ ایک اپنے لیے اور ایک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. ابھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا نہیں تھا کہ ہم دونوں ساتھ ہجرت کریں گے, یہ حضرت ابوبکر صدیق نے خود ہی ایک تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی. ان کی ایک ڈریم دعا تھی, ان کی ایک ڈریم, ان کی ایک خواہش تھی کہ وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کریں. تو جب ہم پروفٹس کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی ڈریم دعائیں مانگی, ایسی دعائیں جو ہم اپنی کیپیسٹی سے دیکھیں, اپنی پاور سے دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے یار یہ تو ان ریئلسٹک دعا ہے. اور اس طرح اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایسی دعا تو نہ مانگو کہ اکثر جب میں اس پروگرام کو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو کسی نے کامنٹ کیا کچھ لاز آف نیچر بھی ہوتے ہیں, قدرت کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ بہت ان ریئلسٹک مانگو اور لا آف نیچر ٹوٹ کے آپ کے لیے آپ کو وہ دے دیا جائے. تو کچھ لاز آف نیچر ہوتے ہوں گے, لیکن کچھ لاز آف قرآن بھی تو ہے. قرآن کا بھی تو کوئی قانون ہے, اور قرآن کا کیا قانون ہے کہ قرآن میں جو بات آ جاتی ہے وہ سچ ہوتی ہے, وہ حق ہوتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں, جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جو بھی آپ میری طرف بھیجے میں اسی کا طلبگار ہوں, اسی کی مجھے شدید خواہش ہے, ضرورت ہے مجھے. تو اللہ تعالیٰ نے, ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, ان کے پاس پانی نہیں تھا, گھر نہیں تھا, چھت نہیں تھی, اسکول نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو امپلائمنٹ بھی دی, روزگار بھی دے دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو گھر بھی دے دیا, ان کو وائف بھی دے دی. جو کچھ انہیں نہیں, جو کچھ انہوں نے مانگا نہیں تھا یہ سب انہوں نے صرف بتایا تھا, انہوں نے اپریسیشن شو کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ جو مجھے دے رہے ہیں مجھے اسی کی تو سب سے زیادہ ضرورت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے رسپونڈ کیسے کیا کہ ان کو جو ہے وہ سب کچھ عطا کر دیا جس کی ان کو ضرورت تھی.
اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی 2 بار اپنا ملک چھوڑ کے گئے ہیں، ایک یہ جب چھوڑ کے گئے، ایک چھوڑ کے جب اپنی قوم کے ساتھ گئے جب فرعون جو ہے وہ سمندر میں جو ہے وہ ڈوب گیا تھا. تو جب وہاں گئے اور وہاں پہ جو بنی اسرائیل ہے وہ شکایتیں کرنے لگ گئے کہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، ہمارے پاس گھر نہیں ہے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، تو تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اگر تم کیا کہ اللہ نے جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے، وہ جو ہم نے کل بھی دیکھی تھی، اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً تمہیں مزید دے گا، تمہیں زیادہ دے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کیا یہ صرف اوپر سے بات نہیں کہہ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا ایکسپیرینس کیا تھا جب پچھلی بار وہ مصر چھوڑ کر گئے تھے. تو اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ وہ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، تو تم دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ دیں گے. یہ ان کا ایکسپیرینس تھا. انشاءاللہ آپ لوگ جب یہ ایکسپیرینس کریں گے، آپ لوگ بھی جا کے دوسرے لوگوں کو جو ہے یہی بات بتا رہے ہوں گے. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروفٹس جو ہیں وہ کس طرح سے ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا. اب ہم اپنی سیریز پہ آتے ہیں. اس سیریز میں ہم کیا کرنے والے ہیں، ہم اس کے اندر 5 to 6 کر لیں. 6 دعائیں ہم اس کے اندر مانگنے والے ہیں. اب آپ میں سے کسی کے مائنڈ میں کوشچن آئے گا 6 ہی کیوں مانگے، 6 سے کم کیوں نہ مانگے اور 6 سے زیادہ کیوں نہ مانگے. 6 اس لیے ہم نے اپنی ایک ہیومن کیپیسٹی دیکھنی ہے. زیادہ اس لیے آپ لوگ زیادہ مانگتے رہیں گے، یہ نہیں کہ آپ لوگ اس کے علاوہ کوئی دعا نہیں مانگیں گے، آپ لوگ اپنی نارمل دعائیں مانگتے رہیں گے. لیکن یہ 6 دعائیں ایسی دعائیں ہوں گی جو آپ کو ایکسائٹمنٹ دے، جو آپ کو بٹر فلائز دے، جن کو سوچ کر آپ ایکسائٹیڈ ہو جائیں. اور پھر یہ 6 دعائیں جو ہیں یہ آپ کی زندگی کے کسی ایک شعبے سے نہیں ہوگی. اب آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ مطلب کہ میں بیمار ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، تو میرا سارا فوکس تو صرف اسی دعا پہ رہے گا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اور ہم اکثر ایسا کرتے بھی ہیں کہ ایک دعا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. لیکن آپ جو اتنی انرجی اس ایک دعا پہ لگا رہی ہیں، ٹھیک ہے آپ لگائیں، آپ کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ دعائیں اور ملا لیں. اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو آپ اتنے ایموشنل ہیں ایک دعا کو لے کر، وہی آپ کے ایموشنز دوسری دعاؤں میں بھی لگیں گے. اٹ مینس کہ آپ جب دوسری دعاؤں میں بھی وہی انرجی پٹ کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو وہ بھی عطا کر دیں گے جو دوسری دعائیں آپ نے ساتھ لگائی ہوں گی. یعنی کہ اس کا مین پرپس ہے یہ کہ وہ جو ہماری پرانی ایک عادت ہے نا، ہماری کچھ دعائیں ہم مانگتے ہیں تو مانگتے مانگتے ہماری ایسی عادت بن جاتی ہے، ہمارے ایموشنز اٹیچ نہیں رہتے، ہمیں اس دعا کو لے کر ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی، وہ ہماری ایک عادت بن جاتی ہے کہ بس ہاتھ اٹھائے اور وہی کچھ ورڈز ریپیٹ کیے. کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے، کوئی ایموشنز اٹیچ نہیں ہے، کوئی اچھی فیلنگ نہیں آتی ان دعاؤں کو لے کے، بس چونکہ عادت ہے تو مانگتے رہتے ہیں. تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ایسی دعائیں جو ہمیں ایکسائٹمنٹ دے، جن کو لے کر ہے ہم ایکسائٹڈ رہے، موٹیویٹڈ رہے. تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب جو دعائیں اب اس کے اندر چوز کریں گے اپنے لیے، وہ ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو موٹیویٹ کر کے رکھیں کہ آپ نے دعائیں مانگنی ہیں، وہ آپ کی عادت نہ بن جائے بلکہ ان کے پیچھے آپ ان دعاؤں کو فالو کریں. پھر اس کے بعد جو ہے اوکے، اس کے بعد جب ہم یہ 6 دعائیں جو ہے ہم جب ڈیزائن کریں گے، پہلی بار آپ لوگوں کے دلوں میں بہت سی دعائیں ہوں گی، تبھی تو آپ لوگوں نے جوائن کیا ہے نا. آپ لوگوں کے دلوں میں دعائیں ہیں، لیکن ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنی دعائیں لے کر مت آئیں جو آلریڈی آپ کی دعائیں ہیں. آپ جب اب اس سیریز کو سٹارٹ کر رہے ہیں تو لیٹ یور ہارٹ ٹیل یو کہ آپ کو کیا چاہیے. وہ جو اولڈ دعائیں ہیں نا وہ آپ کی ہیبٹ بن گئی ہے. اب جب یہاں ہم انٹر ہو رہے ہیں، اچھا کسی نے یہ بھی ڈر نہیں تھا آپ لوگوں نے کہ پتہ نہیں کہ اب ہم وہ دعائیں چھوڑ دیں، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن جس طرح سے آپ پہلے مانگتے رہے ہیں ویسے ہم چھوڑ دیں گے، ایک نئے طریقے سے مانگیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہم اس ایک کو آپ لوگوں میں اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چل رہی ہوں گی تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، اپنے دل سے پوچھنا ہے، دیکھنا ہے کون سی چیز ہے جو آپ کے دل کو ایکسائٹیڈ کر رہی ہے، انسپائر کر رہی ہے، موٹیویٹ کر رہی ہے. تو پھر آپ نے وہ دعائیں جو ہے وہ مانگنی ہے. اب جیسا میں نے کہا تھا دعا جو ہے وہ ہمارا ایٹیٹیوڈ بن جائے گا، انشاءاللہ ہمارا لائف سٹائل بن جائے گا. اٹ مینز یہ کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے وہ رینڈملی دنیا میں چل رہے ہیں، جہاں زندگی لے کے جا رہی ہے وہاں جا رہے ہیں، بلکہ ہم اپنی دعا کے ہر مومنٹ، اپنی زندگی کے ہر مومنٹ کو دعا سے ڈیزائن کر رہے ہوں گے. فار ایگزامپل آج میں نے کیا کرنا ہے، اگلے ہفتے میں نے کیا کرنا ہے، اگلے ماہ میں نے کیا کرنا ہے، اگلے سال میں نے کیا کرنا ہے.
میں نے اپنی لائف کی اس فیلڈ میں کیا کرنا ہے، میں نے فیملی کے لیے کیا کرنا ہے، اپنے لیے کیا کرنا ہے، ہیلتھ کے لیے کیا کرنا ہے، اپنے دین کے لیے کیا کرنا ہے، اپنی دنیا کے لیے کیا کرنا ہے، اپنی آخرت کے لیے کیا کرنا ہے. ہر چیز آپ دعا مانگ رہے ہوں گے اور اس دعا کو فالو کر رہے ہوں گے. وہ دعا آپ کو آپ کی کامیابی کی طرف، آپ کی منزل کی طرف لے کر جا رہی ہوگی. پھر اس کے بعد جو ہے ہم جب یہ 6 ڈریم دعاز کی بات کریں، ان ریئلسٹک دعاز کی بات کریں ہم، تو یہ دعائیں ایسی دعائیں ہوں گی. آپ 6 مانگیں گے، ان میں سے آپ کی کچھ جو ہے وہ فوراً انشاءاللہ مینیفیسٹ ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور کچھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کچھ ٹائم میں مینیفیسٹ ہو، اور ایک آدھی جو ہے ہو سکتا ہے وہ نہ ایکسپٹ ہو ابھی. تو 6 دعائیں جو ہم ڈیزائن کر رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ ہم اس کو جو ہے وہ کیٹیگرائز کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ان سے کچھ دعائیں ہماری فوراً قبول ہو جائیں گی، کچھ تھوڑا ٹائم لیں گی، اور ایک آدھی شاید نہ ہو. لیکن پھر یہاں پہ کوشچن آتا ہے کہ آپ لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ میں اتنے عرصے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہوں، میری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی، میرا اللہ تعالیٰ پہ جو ہے وہ یقین نہیں ہے، یا پھر ایسی ہم باتیں کرتے ہیں. تو ایکچولی ہم کہتے ہیں مجھے جواب نہیں آ رہا، ہمارا یہ بہت ہوتا ہے مجھے جواب نہیں آ رہا. ایکچولی جواب تو ہر دعا کا آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے اس کے اندر جو بات ہے وہ حق ہے، مطلب قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتے ہیں، اس کا مطلب جواب ہر دعا کا آتا ہے. اور ہمیں پتہ ہے یا وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ناٹ ناؤ، صحیح وقت پر، اور یا پھر جو ہے وہ دعا ہماری آخرت کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے. اور آخرت کی بات کریں تو ایک پوائنٹ ایڈ کر دیتی ہوں کہ آخرت کے دن وہ لوگ جن کی دعائیں جو ہیں وہ دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، جب ان کو پتا چلے گا کہ ان کی وہ دعائیں جو ہیں وہ ان کو ایک بڑے اجر کی فارم میں واپس دی جا رہی ہیں، تو وہ لوگ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی. تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر دنیا میں ہماری کوئی محرومیاں رہ جاتی ہیں نا، آخرت میں جو ہے وہ پورا کرتے. لیکن دوبارہ دعاؤں ہم نے جو دعائیں مانگی ہے نا، تو اب ان میں سے یہ ہم نے 6 دعاؤں کی بات کری، اب یہ 6 دعائیں ہوں گی کیا؟ سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے، یہ 6 دعائیں آپ کی لائف کے مختلف ایریاز کو کور کر رہی ہوں گی. ایک دعا آپ اپنی فیملی کے لیے مانگیں گے، ایک دعا آپ اپنے لیے مانگیں گے، ایک دعا آپ اپنی یعنی دنیا کے لیے مانگ رہے ہوں گے، ایک دعا آپ اپنی آخرت کے لیے یا اپنے دین کے لیے مانگ رہے ہوں گے، ایک دعا آپ اپنی ہیلتھ کے لیے مانگ رہے ہوں گے، ایک دعا آپ اپنی ویلتھ کے لیے، جاب کے لیے، بزنس کے لیے مانگ رہے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ایک دعا جو ہے وہ آپ لوگ، مجھے بھول گیا میں دیکھ لوں کیا رہ گیا، کتنی ہوئی ہے؟ ہیلتھ، ویلتھ، دین، فیملی، پرسنل، اور ایک کوئی بھی انٹرٹینمنٹ اور فن سے ریلیٹڈ. جو بھی کسی کی خواہش ہو سکتی ہے وہ ناردرن ایریاز گھومنے جائے، کسی کی خواہش ہو سکتی ہے وہ جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری کہیں گھومنے جائے. تو یہ دعائیں جو ہیں یہ کچھ کیٹیگریز میں نے آپ کو بتا دی کہ یوں ہم دعاؤں کو جو ہے وہ انشاءاللہ چوز کریں گے. اب یہ جو ہم نے اسٹارٹ میں بھی بات کی تھی کہ یہ جو ہم پریپریشن کر رہے ہیں ہم رمضان کے لاسٹ 10 days کے لیے کریں، بیکاز ان میں ایک رات ایسی ہے کہ جب کوئی دعا ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس دعا کو قبول کرتے ہیں. تو ہم اس رات کی تیاری کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم رمضان کے بعد دعا نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے ہم ان 10 days سے پہلے دعا نہیں کریں گے، لیکن موسٹلی ہم ان راتوں کے لیے تیاری کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک ایسا مومنٹ ہے کہ جس کو ہم نے مس نہیں کرنا، اس کو ہم نے جو ہے وہ اس کے لیے تیار رہنا ہے. ایکچولی ہم تیاری کر رہے ہیں اس کے لیے. اور جب آپ یہ دعا سیریز لیں گے اس کے بعد آپ کی دعائیں سیم نہیں رہیں گی، آپ کی نماز سیم نہیں رہے گی، آپ کی لائف سیم نہیں رہے گی. آپ نماز میں فار ایگزامپل اگر کبھی آپ کی لائف میں کوئی پرابلم آیا ہو، آپ جو ہے وہ الگ الگ سامنے بیٹھے ہو، آپ نے ہاتھ اٹھائے ہو اور آپ دعا کر رہے ہیں، آپ بہت رو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے، اور آپ بات پہ اپنی کسی فرینڈ سے شیئر کرتے ہیں یا خود سوچتے ہیں کہ یار اس سے پہلے میں کبھی نماز میں نہیں روئی، یا یوں میں دعا مانگتے ہوئے نہیں روئی، اور اٹ مینس مجھے بہت ہرٹ ہے، یا مجھے بہت ضرورت ہے، مجھے صحت کی ضرورت ہے، مجھے اولاد کی ضرورت ہے، یا جو بھی آپ کی دعا ہے، تو آج جو ہے وہ میں بہت روئی ہوں. وہ فیلنگ، وہ انرجی ہم نے اپنی ساری دعاؤں میں ڈالنی ہے، وہ موٹیویشن ہم نے اپنی ساری دعاؤں میں ڈالنی ہے.
تو جو سیم اولڈ ہماری دعائیں ہیں نا ایک ہی طرح کی جو ہم بولتے رہتے ہیں، یعنی کہ جن کے ساتھ کوئی ایموشنز اٹیچ نہیں ہے، ہم نے ان کو اپ اسکیل کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، گیو اپ نہیں کرنا ان دعاؤں کو کہ اولڈ ہے تو چھوڑ دیں، نہیں، ہم نے ان کو اپ اسکیل کرنا ہے، اپ گریڈ کرنا ہے، بہتر طریقے سے مانگنا ہے. اوکے، اب پروگرام کی بات کرتے ہیں. پروگرام میں کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم جو ہے ہمیں انسپریشن چاہیے. اب جو بھی دعا کر رہے ہوں گے آپ انسپریشن سے کریں گے، یعنی کوئی پرپز ہوگا، کوئی ایسی دعا ہوگی جو آپ کو واقعی ایکسائٹیڈ رکھے. میں بار بار ایکسائٹمنٹ پہ زور دے رہی ہوں، انسپریشن پہ زور دے رہی ہوں، موٹیویشن پہ زور دے رہی ہوں، بیکاز یہ ہماری انسپریشن ہے جو ہمیں موٹیویٹڈ رکھے گی کہ ہم دعا کو سیم انرجی سے مانگتے رہیں. ہماری دعائیں ہماری اولڈ ہیبٹس نہ بن جائیں، بلکہ ہم جو ہے ہماری انرجی ہمیشہ سیم رہے ان دعاؤں کو لے کر. اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ پہلے انسپریشن ہے، انسپریشن کے بعد آپ اپنی دعائیں چوز کریں گے، آپ اپنی دعاؤں کو ڈیزائن کریں گے. اور جب آپ اپنی دعائیں ڈیزائن کر لیں گے اس کے بعد آپ ان دعاؤں کو انٹرنلائز کریں گے، یعنی اپنے دل کے اندر بٹھا لیں گے. یا کہہ لیں کہ وہ ایسا آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ تمہاری دعا کیا ہے، تمہاری شدید خواہش کیا ہے، تو یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ رکو مجھے سوچنے دو، یا پھر ایک منٹ، یا پھر جو ہے آپ یہ نہ کہ اچھا ایک منٹ مجھے دو میں سوچ لوں، اچھا یہ یا یہ نہیں، بلکہ یہ نہیں سوچیں گے آپ فوراً. آپ کو پتا ہوگا میری دعائیں کیا ہیں کہ آپ نے وہ دعائیں بیٹھ کے ڈیزائن کی، آپ نے ان دعاؤں کو جو ہے وہ بنایا ہے، لکھا ہے. تو جب کوئی آپ سے پوچھے گا آپ کو فوراً پتا ہوگا یہ میری دعائیں ہیں. پھر اس کے بعد انٹرنلائز کر لینے کے بعد جو ہے اس کے بعد ہم ان کو ویژوئلائز کریں گے. یہ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے انٹرسٹنگ اسٹیپ ہے، ویژوئلائز کرنا. ویژوئلائز کرنا مطلب کہ ان دعاؤں کو کسی ایکسپیرئنس کی فارم میں اپنے دماغ میں رکھ لینا، یا پھر کسی ہیلپ کی فارم میں، کسی امیج کی فارم میں اپنے سامنے رکھ لینا. فار ایگزامپل، اگر جو ہے آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ قرآن کے میں فار ایگزامپل 2 پارے یاد کروں، 3 پارے میمورائز کر لوں، تو 2 3 ایک سال، فار ایگزامپل آپ کا 1 سال کا گول ہے، آپ کہتے ہیں میں 2 یاد کر لوں. 2 یاد کر لینا تو ہماری ڈریم دعا میں نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ 2 تو ہو سکتا ہے آپ 1 سال میں کر بھی لیں. ڈریم دعا میں ہم ان ریئلسٹک دعائیں مانگ رہے ہیں. آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ میں 1 سال میں 8 پارا کر لوں، 10 کر لوں، یعنی ایسا جو آپ کو لگے کہ میرے لیے تھوڑا مشکل ہوگا لیکن مجھے ایکسائٹیڈ کر کے رکھے گا، مجھے انسپائر کر کے رکھے گا، موٹیویٹ کر کے رکھے گا کہ ہاں میں نے اتنے پارس جو ہیں وہ میمورائز کرنے ہیں. تو ویژوئلائزیشن میں ہم کیا کر رہے ہوں گے، اگر کسی کو فار ایگزامپل اولاد چاہیے تو ہم کچھ تصویریں، کچھ کارڈز ایسے بنا رہے ہوں گے، وہ آپ کے فون پہ ہو سکتے ہیں، آپ کے اسکرین سیور جو ہوتا ہے وہاں لگے ہو سکتے ہیں، آپ کا اسکرین ڈسپلے ہو سکتا ہے، آپ کے گھر میں آپ کی الماریوں کے اوپر لگے ہو سکتے ہیں. کہیں بھی اس سے ریلیٹڈ وہ تصویریں ہوں گی جو آپ کو دیکھ کے آپ کی دعائیں یاد دلائیں گی اور آپ کو انسپائر کریں گی کہ ہاں میں نے یہ دعا مانگی ہوئی ہے. اس کو جب ہم دعائیں ڈیزائن کریں گے تو ہم ڈیٹیل سے دوبارہ دیکھیں گے. پھر اس کے بعد ہم اپنی دعائیں مانگنا شروع کر دیں گے، اس دعا کو اپنی ہیبٹ بنا لیں گے. ہیبٹ اس طرح سے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ وہ وقت ہے جب دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. تو ہم نے وہ، میں آپ لوگوں کو گروپ میں سینڈ بھی کر دوں گی، جس طرح کہتے ہیں بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور پھر اذان کے وقت، اور پھر اس کے بعد مطلب اقامت کے وقت، اور پھر اس کے بعد جو ہے فجر کے وقت جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلے آسمان پر آتے ہیں. تو کچھ وقت ہے، آپ ان میں سے کوئی ایک ٹائم چوز کر لیں گے اور اس ٹائم جو ہے آپ ڈیلی اسی ٹائم جو ہے اپنی یہ ڈریم دعائیں مانگا کریں گے. اس کے علاوہ آپ کی جو باقی دعائیں ہیں آپ مانگتے رہے. میں دوبارہ بتا رہی ہوں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ ایک ہی دعا نہیں مانگنی، سوری، کہ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ ان 6 کے علاوہ کچھ نہیں مانگنی. آپ کی جو روٹین کی دعائیں آپ مانگتے رہیں، لیکن یہ 6 وہ دعائیں ہیں جو آپ کو ایکسائٹیڈ کر کے رکھتی ہیں، آپ کو فیول دیتی ہیں، آپ کو موٹیویشن دیتی ہیں. تو نارملی آپ اپنی دعائیں جو ہے وہ کریں گے، لیکن ان سارے مومنٹس میں سے ایک مومنٹ آپ چوز کر لیں گے، ایک وقت دعا کی قبولیت والا چوز کر لیں گے جو احادیث میں آیا ہے، اور اس وقت جو ہے آپ اپنی یہ ڈریم دعائیں جو ہے وہ مانگتے رہیں گے. مانگیں گے یعنی ڈیلی مانگیں گے کہ وہ آپ کی ہیبٹ ہی بن جائے. پھر جب بھی وہ وقت ہوا کرے گا آپ کو فوراً ہوگا کہ میں نے تو دعا مانگنی ہے. اور اس کے علاوہ سے اچھا مجھے یہ کسی نے کامنٹ کیا خانہ کعبہ جائیں تو وہاں دعا قبول ہوتی ہے.
اچھا اسی سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ لاسٹ والے سیشن میں ہم نے حضرت مریم علیہ السلام کی اور حضرت زکریا علیہ السلام کی بات کی تھی. تو ایک کامنٹ بعد میں میری نظر سے گزرا, کسی نے کہا ہوا تھا کہ اگر جو ہے ہم مطلب کہ کسی نیک لوگوں کے پاس جا کے دعا مانگے تو وہ قبول ہوتی ہے, جیسا زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے پاس دعا مانگی تھی. پلیز میں بار بار کہتی ہوں اپنے پرسپشن خود نہیں بنایا کریں, یا پہلے اس کو ویریفائی کر لیا کریں. زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس دعا مانگنے نہیں آئے تھے, وہ مریم علیہ السلام کے گارڈین تھے, ان کی دیکھ بھال کے لیے وہ جو ہے, یعنی کہ مریم علیہ السلام ان کی کیا کہتے ہیں مطلب گارڈین تھے, اس پہ جس طرح پیرنٹس ہوتے ہیں کہ ان کا خیال رکھنا, یوں تھے زکریا علیہ السلام. زکریا علیہ السلام اسی لیے ان کے پاس آئے تھے, لیکن جب وہ آتے تو وہ دیکھتے کہ وہاں پھل ہوتے تھے مختلف موسم کے, بے موسمی پھل ہوتے تھے. اور جب زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ مطلب کہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں, تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے, وہ چاہے تو بے موسم پھل پیدا کریں. تو زکریا علیہ السلام نے نہ تو مریم علیہ السلام, اب ہمیں کوئی ایسا ایکسپیرینس ہو نا کسی کے ساتھ ایسا ہو تو ہم فوراً سے کہیں گے کہ میرے لیے دعا کرنا, تمہاری مطلب کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ یوں بے موسم پھل کہہ رہے تم میرے لیے دعا کرنا. لیکن زکریا علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا, اور نہ ہی انہوں نے وہاں مطلب یوں دعا کی. زکریا علیہ السلام تو ہے, جب ہم اسکالر کو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ واپس گئے اور انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے خود دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ جو ہے وہ مطلب کہ ان کے مائنڈ میں اب ان کو ایک ریئلائزیشن ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بے موسم پھل مریم علیہ السلام کو دے سکتے ہیں تو وہ بے موسم اولاد مجھے بھی دے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو, اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ فلاں جگہ جا کے مجھے پکارا کہ میں تبھی تمہاری پکار کا جواب دوں گا. تو اپنے لیے آسانیاں کریں, اپنے لیے تنگی نہ کریں اور مشکلیں نہ کریں. پھر اس کے بعد ناؤ جب میں انسپریشن کی بات کر رہی ہوں تو جسٹ ویٹ اے مومنٹ, ایک منٹ رکیں. آپ لوگ اگر لیٹے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں, ایکٹیو ہو جائیں, اینڈ ناؤ جسٹ ٹیل می, مجھے بتائیں ہاؤ از یور لائف, آپ کی زندگی اس وقت کیسی ہے. کامنٹ کریں, میں آپ لوگوں کے کامنٹس دیکھ رہی ہوں. مطلب وٹ از گوئنگ آن ان یور لائف, آپ کی زندگی میں ہو کیا رہا ہے, آپ کیسا فیل کر رہے ہیں. ایک سینٹینس میں آپ لوگ جو ہے وہ مجھے کامنٹ کر کے بتا دیں, اینڈ دین انشاءاللہ ہم اگلے اسٹیپ پہ چلتے ہیں. اوکے اوکے. اب ایک اگلا کوشچن آپ لوگوں کی طرف سے آ سکتا ہے کہ اب یہ جو ہماری دعائیں ہیں, کیا ہم ان دعاؤں میں فار ایگزامپل اگر کوئی کسی کا ہے کہ میری اولاد ہو جائے, یا کسی کا ہے کہ میری شادی ہو جائے, اب کیا آپ لوگوں کے مائنڈ میں کوشچن ہوگا کہ ہم یوں دعا مانگیں کہ میری 6 ماہ میں شادی ہو جائے, 3 ماہ میں شادی ہو جائے, یا پھر 1 سال میں شادی ہو جائے. تو فی الحال یہ سب مت سوچیں, فی الحال ڈیٹیلز میں نہیں جانا آپ لوگوں نے, فی الحال آپ رک جائیں. ابھی تو ہم انٹر ہو رہے ہیں, تو ہم ان سب کوشچنس کو جو ہے, میں اس لیے کہہ رہی ہوں بیکاز آپ لوگ پھر ہمارے مائنڈ میں کوشچنس آتے ہیں نا, تو پھر ہم کوشچن پوچھتے ہیں کہ یوں کر لیں یوں کر لیں. فی الحال رک جائیں, ابھی ہم دعاؤں کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے, ابھی صرف ہم دعاؤں کو کرافٹ کر رہے ہیں, ابھی ہم صرف دعاؤں کو ڈیزائن کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے اوکے, پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بھی جائیں گے, اور پھر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیں گے. اب آپ میں سے کسی کا کوشچن ہو سکتا ہے, یہ ہمارے نارمل ایکسپیرینس ہوتے ہیں, ہم بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں, آپ بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں, کبھی ہم بہت اسٹف فیل کرتے ہیں, اور ہمیں جو ہے ایک بلیف نہیں ہوتا, ایک وہ وائس آ رہی ہوتی ہے کہ تمہاری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی. تو اس کے لیے تبھی ہم نے شروع میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جان لیا تھا تھوڑا, تاکہ ہمارے اندر جو بھی ڈاؤٹ ہے وہ ختم ہو جائے. کیونکہ اب ہم جس سے مانگنے والے ہیں, ہم نے اس کا نالج جو ہے ہم نے جان لیا تھا, ذات کا تعارف ہم نے تھوڑا حاصل کر لیا تھا, تاکہ ہمارے دلوں سے کسی بھی طرح کا ڈاؤٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو اگر کبھی پھر اس جرنی میں آپ لوگوں کو لگے کہ آپ کی موٹیویشن کم ہوتی جا رہی ہے, یا پھر آپ کو جو ہے آپ کے دل میں ڈاؤٹ آتا جا رہا ہے, آپ نے دوبارہ واپس آنا ہے, آپ نے دوبارہ یہ ویڈیوز دیکھنی ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات والی ویڈیوز دیکھنی ہے, اور جو آپ کو ایک مسئلہ ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے دوبارہ موٹیویشن دے گی,
آپ نے وہ ویڈیو دوبارہ دیکھنی ہے تاکہ آپ دوبارہ انرجائز بھی کریں اور آپ کی دعا میں موٹیویشن جو ہے وہ دوبارہ ویسے ہی رہے. اس کے بعد اب ذرا دعاؤں کے کرائٹیریا پہ آ جاتے ہیں. اوکے, دعاؤں کی کرائٹیریا کیا آ جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ کی دعا جو ہوگی وہ ان ریئلسٹک ہوگی. دوبارہ سے میں بتا رہی ہوں, ان ریئلسٹک. ان ریئلسٹک مطلب کہ ایسی نہیں ہو جیسا فار ایگزامپل میں نے قرآن کی ایگزامپل دی. اگر آپ میں سے کوئی اپنا قرآن کا جرنی شروع کر رہا ہے اور اس کی اپنے دین کے لیے وہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اتنے پارے یاد کر دوں یا اتنے پارے جو ہے وہ سمجھ کر پڑھ لوں, تو اس کی دعا یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں ایک پارا پورے سال میں, ہم اصل میں 6 ماہ کے لیے یہ پلان بنا رہے ہیں یا 6 to 3 years کا یہ پلان ہے ہمارا. تو اس کی دعا یہ نہ ہو کہ میں ایک پارا کر لوں, کیونکہ ایک پارا ان ریئلسٹک نہیں ہے. ایک سال میں 6 ماہ میں آپ ایک پارا تو آسانی سے کر سکتے ہیں. ان ریئلسٹک یہ ہوگا جو آپ کو لگے کہ یہ میرے لیے کرنا تھوڑا مشکل ہوگا. فار ایگزامپل آپ میں سے کوئی کہہ سکتے ہیں کہ میں 6 months میں جو ہے وہ میں 6 پاراز کر لوں. فار ایگزامپل ایک پارا ایک منتھ میں, یا پھر 7-8 پاراز کر لوں. اب یہ ان ریئلسٹک ہے. اچھا, ان ریئلسٹک ہونے میں اور بالکل ان لاجیکل دعا ہونے میں فرق ہے. فار ایگزامپل کسی کا مطلب کہ کسی کا چھوٹا سا بیٹا ہے اور وہ کہے کہ ہاں میں اپنے ڈریم کا ڈیزائن کروں گی, اس کی شادی ہو جائے. اب یہ ان لاجیکل بات ہے, کیونکہ وہ ان لاجیکل وہ بچہ بھی بہت چھوٹا ہے. 6 ماہ میں اس کی کس طرح شادی ہو جائے. تو اس بات کا آپ لوگوں کو خیال رکھنا ہے. آپ کی دعائیں ان ریئلسٹک ہوں, ایسی نہ ہو کہ دن کی سینس نہ بن رہی ہو. اس کے بعد دعا کا ان ریئلسٹک ہونے کے بعد دعا کا ایسا ہونا چاہیے, دعا آپ کی جو آپ کو بٹر فلائز دے, جو آپ کو ایکسائٹ کرے. فار ایگزامپل اگر کسی کی خواہش ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ کوئی بہت اچھی گاڑی ہو, تو ایک تو بات پہلے وہ ان ریئلسٹک ہو, یعنی کوئی ایسی کار ہو جو اسے لگتا ہو کہ یار یہ میری پہنچ سے باہر ہے, تو وہ ان ریئلسٹک دعا ہوگی. اور پھر اس کے بعد ایسی کہ وہ اس کو بٹر فلائز دے, اس کو ایکسائٹمنٹ دے کہ یار بس یہ گاڑی جو ہے وہ مجھے چاہیے, اس سے وہ موٹیویٹڈ رہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کنکریٹ ہو دعا آپ کی, وہ ایک اسپیسیفک ہو. یہ نا اس کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیلس ہو, بہت زیادہ لمبی ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ کو بھول جائے گی. آپ نے دعائیں جو ہے یہ ایسے میمورائز کر لینی ہے, انٹرنلائز کر لینی ہے کہ آپ کو کبھی نہ بھولے. آپ کو جب آپ نے دعا مانگنی آپ کو فوراً سے یہ دعائیں آتی ہوں, آپ کو سوچنا نہ پڑے کہ میری دعائیں کیا تھی. تو آپ نے کوشش کرنی ہے آپ کی دعائیں جو ہیں وہ کنکریٹ ہوں, وہ اسپیسیفک ہوں, وہ چھوٹی ہوں کہ تھوڑے سے ورڈز میں بہت سی بات جو ہے وہ آپ کی دعا میں شامل ہو جائے. کیونکہ ہم نے دعائیں یاد کرنی ہے, 6 دعائیں ہیں, اور یہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ پھر اگر ایک ہی دعا میں بہت زیادہ ڈیٹیل ڈال دیں گے تو وہ پھر چانسز ہیں کہ آپ کو بھول جائے گی. پھر اس کے بعد فار ایگزامپل اگر کوئی ویلتھ کی دعا کر رہے ہیں, ہم نے ایریا تو ہر کور کرنا ہے اپنی لائف کا. تو اگر آپ میں سے کوئی ویلتھ کی دعا کر رہا ہے, کوئی جاب کی دعا کر رہا ہے, اس کی کوئی ڈریم جاب ہے کہ میں فلاں جگہ جاب کروں, میں فلاں کمپنی میں جاب کروں, میں ملٹی نیشنل میں جاب کروں, یا میں فلاں کنٹری میں جا کر جاب کروں, یا پھر کسی کی دعا ہو سکتی ہے میں بزنس کروں, میرا بزنس اس اسکیل کا بزنس ہو, میرا بزنس اتنا ارن کرتا ہوں. تو جب میں ویلتھ کی دعا کہہ رہی ہوں, اس کا مطلب یہ بھی آپ نے یہ دعا کرنی ہے مجھے جو ہے 2 لاکھ مل جائے, 4 لاکھ مل جائے, 10 لاکھ مل جائے, یہ دعا نہیں کرنی. جب آپ ویلتھ کی دعا کریں گے تب آپ دعا کریں گے کہ مجھے ایسا کمانے کا ذریعہ مل جائے جس میں سے مجھے اتنی انکم آتی ہو, یعنی کہ مجھے ایسی جاب مل جائے جسے میں منتھلی اتنا ارن کر سکوں, یا میرا ایسا بزنس سیٹ ہو جائے جسے میں منتھلی اتنا ارن کر سکوں. تو جب آپ ویلتھ کی دعا کرو گے تو آپ وہ دعا جو ہے وہ پیسہ نہیں مانگ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنے پیسے دے دیں, آپ اس پیسے کو کمانے کا ذریعہ مانگ رہے ہوں گے. جو بھی آپ اپنی دعائیں ڈیزائن کریں ان کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کا ایلیمنٹ رکھیں. فار ایگزامپل اگر آپ جو ہے کسی کی اولاد نہیں ہے اور وہ دعا کرتا ہے اولاد کے لیے, تو ہم اس کے اندر دنیا آخرت کا ایلیمنٹ کس طرح سے ڈال سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ آپ اولاد دیں, یا پھر میں اپنی اولاد کو قرآن پڑھتے دیکھوں. انشاءاللہ ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ دعائیں ڈیزائن کیسے کرنی ہیں. فی الحال میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں کہ یہ پروگرام انٹروڈیوس کروا رہی ہوں آپ کو اس پروگرام سے. تو اس کی دعا ہو سکتی ہے کہ میں اپنے بیٹے سے قرآن سنوں. فار ایگزامپل اس کی اولاد نہیں ہے لیکن وہ کہے کہ میں اپنے بیٹے سے قرآن سنوں, میں اپنی بیٹی سے قرآن سنوں. تو یہ کیا ہوگا کہ اس نے دنیا بھی, وہ اپنے لیے اولاد بھی مانگ رہی ہے یا مانگ رہے ہیں, اور وہ اپنے لیے آخرت بھی مانگ رہے ہیں. obviously اگر اولاد جو ہے وہ نیک ہوگی تو آخرت میں ان کے لیے اجر ہے.
اور دعا یہ بات میں نے پہلے بھی کر لی تھی کہ جو آپ کی پرانی دعائیں ہیں سیم وہی دعائیں لے کر نہیں آنی. اور لیٹ یور ہارٹ ٹیل یو, میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ دعاؤں کو آپ دعاؤں کی طرف نہ دیں, دعاؤں کو آپ کی طرف آنے دیں. یعنی کہ آپ کے دل کہ کیا آپ کے دل میں کون سی دعائیں ہیں جو آپ کو ایکسائٹمنٹ دے رہی ہیں. کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو صرف ہماری یوں ہی دعائیں ہوتی ہیں, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے, لیکن اصل میں ہمیں اس کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. وہ ہماری کوئی ضد ہوتی ہے یا پھر ایک ہیبٹ ہوتی ہے کہ بس ایک عادت پڑ گئی ہے, عادت کی وجہ سے ہم وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اس جرنی میں آپ اپنی دعائیں کم سے کم وہ لے کر آئیں جو آپ کی آلریڈی ہے, اور کسی بھی دعا کو اس لیے شامل نہ کریں بیکاز وہ آپ کی ہیبٹ ہے. اس دعا کو آپ اپنی ڈریم دعاز میں انٹر کرنا ہے جو آپ کی انسپریشن ہے, جو آپ کو بٹر فلائز دیتی ہے, جو آپ کو ایکسائٹ کرتی ہے. پھر وہ دعائیں جو ہیں وہ آپ کو اتنی انرجی دے گی. اگر آپ میں سے کوئی کہے گا کہ میں نے تو دعائیں مانگی تھی لیکن میری دعائیں قبول نہیں ہوئی یا یہی ہوا, تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ آپ کی ان دعاؤں میں انسپریشن نہیں تھی, وہ بٹر فلائز نہیں تھی, وہ ایکسائٹمنٹ نہیں تھی, وہ موٹیویشن نہیں تھی, وہ سیم اولڈ دعائیں تھی, یا آپ ان کو اپ اسکیل نہیں کر سکے, اپ گریڈ نہیں کر سکے کہ انہوں نے آپ کو اس طرح سے موٹیویشن نہیں دی. تو ان چیزوں کا آپ لوگوں نے اپنی دعاؤں میں جو ہے وہ خاص خیال رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگوں نے ٹائم میں نے بتا دیا, ٹائم آپ لوگوں نے چوز کر لینا ہے. اب میں نے آپ لوگوں کو رف آئیڈیا بھی دے دیا ہے, ایک بار دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ وہ کون سے ایریاز ہیں جن کے لیے آپ دعا کر رہے ہوں گے. اس لیے آپ کو وہ ایریاز بتا رہی ہوں تاکہ ابھی سے آپ ان دعاؤں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں کہ میں نے اپنے اس ایریا میں کون سی دعا مانگنی ہے. اور وہ دعا دوبارہ اگر آپ لوگوں نے لکھ لیا ہے پوائنٹ کہ وہ انریلسٹک ہو, وہ آپ کو بٹر فلائز دیتی ہو, اس میں دین اور دنیا دونوں اس کے اندر شامل ہو, تو آپ لوگوں نے ایسی دعائیں سوچنی ہے. پھر انشاءاللہ اگلے اسٹیپ میں جب چلیں گے اس کو اور ڈیٹیل سے ایک اسٹیپ کو دیکھیں گے, اور جب اور ڈیٹیل سے دیکھیں گے تو اس کے بعد جو ہے ہم لوگ ڈسکس بھی کریں گے. آپ لوگ میں اسی لیے گروپ آپ لوگوں کو گروپ بنانے کا پرپز ہی یہی تھا, ورنہ اتنے جو میسجز آتے ہیں تو گروپ کا پرپز اور کچھ نہیں تھا, صرف یہ تھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ ہم لوگ کمیونیکیٹ کر سکیں. آپ لوگ اپنی دعائیں شیئر کریں گے, ایک دوسرے سے پوچھیں کہ میں یہ دعا ڈیزائن کر رہی ہوں, کیا یہ ٹھیک ہے, کیونکہ آپ سب سیکھ تو لیں گے, پھر آپ میں سے کسی کو پرابلم فیس ہوگی, کوئی جو ہے سمجھ جائے گا, تو آپ لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے ڈیزائن کرنے میں دعائیں. اچھا میں نے کیا شیئر کرنا تھا, کون سے ایریاز ہیں, یس کون سے ایریاز ہیں جن کے لیے آپ دعا کریں گے. سب سے پہلے آپ ہیلتھ کے لیے دعا کریں گے, ویلتھ کے لیے یعنی جاب بزنس اس کے لیے دعا کریں گے. اس کے بعد اپنے دین کے لیے دعا کریں گے, فیملی کے لیے دعا کریں گے, ایک پرسنل آپ کی پرسنل دعا ہوگی وہ دعا کریں گے, اور ایک جو ہے کوئی بھی فن ایلیمنٹ ہو سکتا ہے, کوئی بھی انٹرٹینمنٹ کے لحاظ سے, کہیں گھومنے کے لحاظ سے, کہیں جانے کے لحاظ سے, یعنی وہ آپ کی لائف کا فن ہے. جو بھی آپ کچھ فن کرنا چاہتے ہیں کہ میں کیٹو کرنا چاہتی ہوں, تو ایسی کوئی دعا جو آپ کی ہوگی فن سے ریلیٹڈ, انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ وہ ہو سکتی ہے. تو یہ 6 ایلیمنٹس میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے ہیں. اب آپ لوگ نے سوچنا شروع کر دینا کہ وہ کون سی دعائیں ہیں جو میں اس میں شامل کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے ہاں پھر آئی تھنک آج کے لیے اتنا کافی ہے کہ انٹروڈکشن میں نے آپ لوگوں کو دے دیا ہے. کل جب ہم کریں گے تو کل آپ لوگ جو ہے اپنے ایسی جگہ آپ لوگوں نے بیٹھ جانا ہے جہاں پہ نیچر ہو. فار ایگزامپل اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ سکتے ہیں یا لان میں بیٹھ سکتے ہیں, جہاں پہ نیچر ہو, کاپی پین آپ کے پاس ہو, آپ کی ڈائری ہو, یا جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس ہو. اور اس کے بعد جو اسٹیپ ہم آگے بڑھتے جائیں گے آپ لوگوں نے وہ نوٹ ڈاؤن کرتے رہنا ہے. اور کل کا سیشن بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے, بیکاز آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوگا. جب کل آپ لکھیں گے تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے, اچھا مجھے یہ بھی چاہیے, اچھا یہ بھی چاہیے, اچھا میں اپنی لائف کو ایسا دیکھ رہی ہوں, اتنے سالوں میں اپنے آپ کو اس جگہ پہ دیکھ رہی ہوں. آپ خود حیران ہوں گے کہ آپ کو ان باتوں کا نہیں پتا تھا اپنے ہی بارے میں, جو کل ہم جو ہے وہ ریئلائز کریں گے. اس لیے میں نے کہا کہ کوشش کرنی ہے کہ زبردستی کسی دعا کو ان ڈریم دعا میں نہیں گھسا دینا, کہ کیونکہ یہ میری ہیبٹ ہے, کیونکہ میں ہمیشہ مانگتی رہی ہوں تو مجھے اس میں ڈال لینا چاہیے. نہیں, اگر وہ دعا آپ کو انریلسٹک لگتی ہے, وہ آپ کو بٹر فلائز دیتی ہے, وہ آپ کو ایکسائٹیڈ کرتی ہے, آپ کو انسپائر کرتی ہے, اور آپ کو لگتا ہے آپ اس دعا کے لیے انرجی مینٹین کر کے رکھیں گے, تب اس دعا کو آپ ایڈ کریں گے. اور اس کے لیے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ مجھے کیسے پتا چلے گا. کل جب ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے تو آپ کو خود لکھ رہے ہوں گے, اور آپ کو خود جو ہے اس چیز میں سے نکال رہے ہوں گے
آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ مجھے یہ میرے لیے اہم ہے اور یہ میرے لیے اہم نہیں ہے. اور ایک بار پھر اب جب میں کلوز کر رہی ہوں واٹس ایپ گروپ، جب میں آن کرتی ہوں پلیز جس چیز کے لیے آن کرتی ہوں وہی شیئر کیا کریں، بیکاز دوسرے ممبرس کا خیال کیا کریں. آپ لوگ اگر آپ لوگ نے کچھ اور شیئر کرنا ہے تو سیپریٹ گروپ بنا لیں. اور دوسری بات کہ اب آپ لوگ نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے ہیں، بیکاز اگر آپ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے تو آپ جو ہے وہ اکیلے رہ جائیں گے باہر، اور باقی سب لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کر کے اپنی دعائیں جو ہے وہ ڈیزائن کر لیں گے. تو ایک دوسرے سے یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ بتاؤں آپ اپنی دعا نہیں بتانا چاہتے، نہیں بتائیں. آپ لوگ انڈائریکٹ کہہ لیں کہ میں اس چیز کے لیے دعا کر رہی ہوں، میں اولاد کے لیے دعا کر رہی ہوں، میں میرج کے لیے دعا کر رہی ہوں. آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں کس طرح کی ورڈنگ اس کے اندر یوز کروں، مجھے کیا کہنا چاہیے. اسی طرح جو دوسرے لوگ ہیں جب وہ اپنی دعائیں شیئر کریں گے کہ کیا یہ میری دعا ٹھیک ہے، کیا میں یوں ورڈنگ یوز کر لوں، آپ ان سے آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ کیا دعا جو ہے وہ کرنی ہے. ابھی آج ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے یہ سوچا ہے. کل کا لیکچر لے لیں، کل کا سیشن اٹینڈ کر لیں، اس کے بعد آپ نے وہ دعائیں جو ہے وہ ڈیزائن کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے شیئر کرنی ہے اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے. اور وہ لوگ جو مجھے میسج کرتے ہیں اور پھر جب میں رپلائی نہیں دیتی تو نہیں دیتی تو بعد میں کہتے ہوں گے یہ رپلائی نہیں دیتی، بہت ایٹیٹیوڈ ہے اس میں. تو یہ میں نے اپنے سے بات خود ہی کہہ دی ہے. اب کسی کو اگر ایسا خیال آ رہا ہو تو نہیں، ایسا نہیں ہے. میں بہت کم اپنا فون دیکھتی ہوں بیکاز میں بہت بزی ہوتی ہوں. میسج بھی کھول کے دیکھ لیتی ہوں لیکن ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اس کو رپلائی کر سکوں، اور کھول کے بھی صرف دیکھتی ہوں، پڑھتی کم ہی ہوں. تو آپ لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، ایک دوسرے کے جو ہے ایک کمیونٹی ہم بلڈ کر دیں، تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ میرے کوشچن کا آنسر مجھے نہیں ملا. سب کے کوشچن کا آنسر ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. یہ کمیونٹی بلڈ کرنے کا پرپز ہی یہی ہے. اس کے بعد اگر کسی کا کوشچن ہے تو ایک دو میں کوشچن لوں گی، پھر ہم جو ہے وہ انشاءاللہ اینڈ کر دیں گے. کیا سمجھ نہیں آئی؟ آپ کوشچن بتائیں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اور باقی لوگوں کو بھی اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ابھی سمجھ نہیں آیا تو وہ پوچھ لیں. ومل مجھے اپنا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ میسنجر کر دینا. آپ لوگ کوشچن پوچھ لیں اور پھر دیکھتے ہیں. اور ابھی آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کہ کس طرح مانگے، کیا کریں. ابھی میں نے بتایا نہیں ہے، ابھی میں نے صرف آپ کے ساتھ ایک پلان شیئر کیا، ایک آؤٹ لائن شیئر کیا کہ ہم یہ کر رہے ہوں گے. وہ کل ہم جب کریں گے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ لوگ خود کریں گے. مطلب میں آپ لوگوں کو ایک ایک اسٹیپ کے ساتھ لے کے چلوں گی. اب یہ لکھیں، اب یہ کریں، اب یہ سوچیں، اب یوں کریں، ہر چیز بتا رہی ہوں گی. عائشہ اگر ٹائم یہ سوٹ نہیں کر رہا تو آپ ریکارڈنگ دیکھ سکتی ہیں، ریکارڈنگ کا آپشن ہے. ایکچولی یہ ٹائم مجھے سوٹ کرتا ہے تھوڑا، کیونکہ ساری رات جاگنا ہوتا ہے، کچھ پڑھنا وغیرہ ہوتا ہے، تو پھر رات کو میرے لیے ٹائم اتنا سوٹ نہیں کرتا. میری کلاس بھی ہوتی ہے رات کو نا 11 بجے، تو مجھے اس کی پریپریشن بھی کرنی ہوتی ہے. کیا دعا جائز اور ناجائز بھی ہوتی ہے؟ دعا تو دعا ہوتی ہے جب تک وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا رہی ہو. اگر آپ کی دعا ایسی ہے کہ آپ دعا کریں کسی کو نقصان پہنچ جائے تو شاید وہی ناجائز دعا ہوگی. مسز سید آپ بھی مجھے جو ہے وہ اپنا واٹس ایپ نمبر سینڈ کر دیں. اچھا، باقی سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ چلیں الحمدللہ. اس کے ساتھ جو ہم اپنا آج کا سیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں. کل چلیں میں دوبارہ ٹائمنگ ریوائز کروں گی، دیکھوں گی اگر کوئی اور ٹائم میں ساتھ ٹھیک وہی نہیں ہو سکتا تو 10 PM. نہیں 10 PM نہیں ہو سکتا کیونکہ 11 بجے میری کلاس ہوتی ہے، مجھے اس کی تھوڑی تیاری کرنی ہوتی ہے اپنی، تو میرے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہو سکا تو میں کوشش کروں گی کہ 10 PM بھی کر دیں. لیکن اگر 10 PM نہ بھی ہوا تو آپ لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ریکارڈنگ ہوتی ہے نا، آپ لوگ آ کے ریکارڈنگ لے لیں، اور جو لوگ اٹینڈ کر سکتے ہیں وہ اٹینڈ کر لیں. تو اس کا کوئی پرابلم نہیں، آپ لوگ ریکارڈنگ لے لیا کریں. تو یہ ہمارا آج کا سیشن تھا. آپ لوگوں نے بالکل پریشان نہیں ہونا. اب آپ لوگوں کی لائف جو ہے وہ دعاؤں سے ڈیزائن ہونے والی ہے. ایک اسٹیٹمنٹ آپ لوگ یاد کریں، جسٹ دعا اٹ. کوئی بھی پرابلم آئے نا، آپ نے اپنے آپ کو کہنا ہے جسٹ دعا اٹ، بس دعا کرو اس کے بارے میں، یہ چیز جو ہے وہ بالکل بالکل ٹھیک ہو جائے گی. تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ یہی کرنا ہے. یہ اسٹیٹمنٹ آپ یاد کر لیں. ایک دوسرے کو بھی آپ نے یہی کہنا ہے، جسٹ دعا اٹ. چلیں
ٹائم میں خود جو مجھے سوٹیبل لگے گا انشاءاللہ اس کو ڈیسائیڈ کر لوں گی. آپ لوگ پریشان نہ ہو, ریکارڈنگ کا آپشن آپ لوگوں کے پاس ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو بھی دعائیں ہیں جسٹ دعا اٹ, اور آپ اللہ تعالیٰ سے ان ریئلسٹک مانگے. آپ کی پاور کے لیے وہ امپاسبل ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کی پاور کے لیے وہ امپاسبل نہیں ہے. تو اور آپ لوگ اپنی فیملی میں اپنی کزنس کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ بھی شیئر کریں, بیکاز ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنی لائف کو جو ہے وہ دعاؤں سے ڈیزائن کریں. یہ پرابلمس تو سب کی لائف میں ہوتے ہیں, اور دعائیں صرف پرابلمس کے لیے تو نہیں ہوتی بلکہ فیوچر, جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کے کبھی نامراد نہیں ہوا, انہوں نے پاسٹ کے لیے کہا. اور ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا کی اور کہا کہ ہوپ فلی, مجھے امید ہے میرا رب, میں اپنے رب سے مانگ کے نامراد نہیں رہوں گا. یعنی انہوں نے فیوچر کی بات کی. تو زکریا علیہ السلام نے پاسٹ کی بات کی, ابراہیم علیہ السلام نے فیوچر کی بات کی. تو ہم بھی جو ہے اپنی زندگی کو, آپ لوگ اپنی جو آپ کی پرابلمس ہیں ان کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں, اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں. جو دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو مانگنا چھوڑ دینا چاہیے. اگر آپ کے اندر انرجی ہے, آپ کو لگتا ہے میری یہ دعا مجھے اب بھی ایکسائٹمنٹ دے رہی ہے, تو آپ دعا مانگتے رہے. اگر ایکسائٹمنٹ دے رہی ہے, انسپریشن دے رہی ہے, آپ اب بھی انرجیٹک ہے اس دعا کو لے کے. لیکن اگر وہ دعا صرف ایسی عادت سی بن گئی ہے, آپ کی ہیبٹ بن گئی ہے, تو پھر اس کا مطلب آپ کو اس دعا میں دلچسپی نہیں ہے. یس, یہ ہمارا اصل میں لاسٹ ٹائم کا سلوگن بھی تھا, جسٹ دو اٹ. اور ہمیشہ کی سستی کی طرح میں اس بار بھی اپنا مگ نہیں بنا سکی تھی اس دو اٹ کا, صرف کہتی رہی بھائی سے کہ میں نے ایسا مگ بنانا ہے. انشاءاللہ میں بناؤں گی, اور میں نے پھر بہت دکھانا بھی ہے سب کو, میں نے بنوا لیا. جو دعا کافی عرصے سے مانگ رہے ہیں اس کا کیا سارا, اگر وہ دعا آپ کو ایکسائٹمنٹ دے رہی ہے, انرجی دے رہی ہے, چاہے پھر آپ وہ کتنے بھی عرصے سے مانگ رہی ہے, آپ اس دعا کو کنٹینیو رکھیں. لیکن اگر وہ دعا آپ کو انرجی نہیں دے رہی بلکہ آپ بس آپ کی ہیبٹ ہے, تو پھر اس کا مطلب کہ وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. تو یہ ہمارا آج کا سیشن تھا. اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے قبول کریں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خوبصورت دعائیں بنا سکیں, ایسی دعائیں جو دنیا میں بھی ہمیں فائدہ دے اور آخرت میں بھی ہمیں فائدہ دے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سب کی دعائیں قبول کریں. آپ سب لوگ میری دعا میں ہیں, تو آپ لوگوں نے اب زیادہ سے زیادہ ٹائم سوچنا ہے آپ لوگوں نے کیا دعائیں بنانی ہے. اگر ہمیں سارے رستے سارے بند لگتے ہیں, مگر لگتا ہے کہ دعا سے سب کچھ ہو سکتا ہے. obviously میں نے ابھی تو بات کی کہ آپ کو لگتا ہے کہ رستے سارے بند ہیں, آپ ایک انسان کی کیپیسٹی سے سوچ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیپیسٹی کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, آئی تھنک لائبہ نے یہ شیئر بھی کیا تھا کہ تمام جن و انس, اگر تمام مخلوقات اگر ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور وہ سب اللہ تعالیٰ سے جو ہے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگے, اور اللہ تعالیٰ ان سب کو وہ دے دے جو مانگنا چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے جو خزانے ہیں ان میں ایک اتنی بھی کمی نہیں ہوگی کہ ایک سوئی کو آپ سمندر میں ڈال کے باہر نکالیں. اس سوئی میں کتنا پانی آ سکتا ہے سمندر سے, ذرا ایک ڈراپ شاید مشکل سے آئے, تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی. تو آپ سارے رستے بند ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں, اگر کوئی بات ممکن ہے یعنی وہ ہو سکتی ہے, اس کے لیے کون دعا مانگے گا؟ یعنی کہ اس کے لیے ہمیں دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ وہ تو ممکن ہے ہمارے لیے. میں اپنی کیپیسٹی میں بات کر رہی ہوں, ورنہ دعا تو ہر چیز کے لیے ہم مانگ سکتے ہیں, کیونکہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ہینڈل کر دیتے ہیں. لیکن اگر ایک چیز ہے ہی ممکن, تو ہم اس کے لیے کیوں دعا مانگیں گے؟ دعا تو ہم اس چیز کے لیے مانگیں گے جس کے لیے ہمیں لگتا ہے, یعنی اس شدت سے یو ڈریم دعائیں, اتنا ٹائم نکال کے بیٹھ کے تو دعائیں وہی مانگیں گے جس کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ سارے راستے بند ہو گئے. تو اس بات کو سمجھیں کہ دعائیں تو ہم وہی مانگیں گے نا جو ہمیں لگے گا کہ وہ مشکل ہے ہمارے لیے. حریم کیا کہہ رہی ہیں, اتنا عرصہ دعا کی اب جا کے لگا کہ دعا غلط ٹھیک تھی میری, مجھے یاد نہیں کچھ اور مانگنا چاہیے تھا. اگر مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کے کوشچن کی, لیکن اگر آپ کو کوشچن یہ ہے کہ میں غلط طریقے سے مانگتی رہی تو کیا میرا ٹائم ویسٹ ہو گیا؟ تو نہیں, طریقہ دعا کا کوئی غلط صحیح طریقہ نہیں ہوتا, اور نہ ہی ہم یہاں یہ بات کریں کہ آپ اب تک جو دعا مانگتے رہے ہیں وہ غلط طریقے سے مانگتے رہے ہیں. ہم یہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ کس ایٹیٹیوڈ سے مانگتے رہے ہیں. کیا ہمبل پروفٹس والا ایٹیٹیوڈ تھا, یا ایروگنٹ ایٹیٹیوڈ تھا
کہ جس طرح ہم دنیا میں آرڈر پلیس کرتے ہیں نا، مجھے برگر چاہیے تو جو ہمیں برگر ملتا ہے، نہیں میں نے تو چیز مانگی تھی، میں نے تو کہا تھا اس کے اندر یہ ہو، اس کے اندر یہ ہو. ہم یہی ایٹیٹیوڈ اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے دعا مانگی تھی، میں نے تو ایسے مانگی تھی، میری دعا ایسے کیوں قبول نہیں ہوئی، یہ تو مختلف طریقے سے قبول ہوئی ہے، میری دعا اتنے عرصے میں قبول کیوں نہیں ہوئی جو میں نے مانگی تھی. یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ہم نے کہا اللہ تعالیٰ رب ہے یعنی وہ مالک ہے، تو مالک کا کون ہوتا ہے؟ سلیو، ہم غلام ہیں. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ سب سے ہائیسٹ درجے پہ ہے اور ہم ایک غلام سب سے لوئسٹ درجے پہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہائیسٹ اتھارٹی ہے اور ہم لوئسٹ درجے پہ ہیں. تو آپ بتائیں ایک غلام کا جو لوئسٹ درجے پہ ہے، اس کا ایک ہائیسٹ اتھارٹی کے ساتھ ایسا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے جس طرح اس نے آرڈر پلیس کیا ہے کہیں پہ کہ میں نے یوں مانگے ہیں، میں نے ایسے مانگے ہیں، مجھے ایسا دے دے. نہیں، ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا ہے غلام کا. تو ہم اپنا ایٹیٹیوڈ سیٹ کر رہے ہیں. باقی دعائیں آپ کوئی دل سے ہلکی سی صرف خواہش کرتے ہیں، دعا تو اس کی بھی قبول ہو جاتی ہے. اور ہم صرف تب اللہ تعالیٰ کی طرف رش نہیں کرے جب ہمیں جو ہے شدت سے کسی چیز کی ضرورت ہو رہی ہے، بلکہ ہم اب یہ سیکھ رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہر چیز کے لیے ہم نے دعا مانگی ہے. ہم اگر چاہتے ہیں ہماری زندگی اس ٹریک سے ہٹ کے اس ٹریک پہ چل جائے تو ہم اس کے لیے دعا مانگیں. یعنی جس طرح آپ لوگ پلان بناتے ہیں نا، میں اتنے آورس پڑھوں گی، میں اتنے، پھر کل میں یہ کروں گی، پرسوں میں یہ کروں گی، ہم وہی پلان بنا رہے ہیں لیکن دعا کے ذریعے کہ اب ہم ان دعاؤں کو فالو کر کے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں وہاں جائیں گے. اقرا کیا کوشچن ہے آپ کا؟ اگر دعا کرتے ہوئے بہت رونا آئے، جب بھی دعا کریں تو یہ تو اچھی بات ہے رونا آئے. آپ لوگ کیوں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں ایسی باتوں پہ؟ دعا آبویسلی جب اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں تو رونا آئے گا. تو اتنی ایسی باتوں میں آپ لوگ پریشان نہ ہو گئے کہ اٹس نارمل. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو قبول کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری یہ سیریز بھی قبول کر لیں. اور ہم انشاءاللہ اب جو ہے کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.